عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں ایک نام آتا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پہ تذکرہ اس محفل میں مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا معمول کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو عقیدت و محبت کیسی تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کن القابات سے نوازا۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد میں یہ بھی اسلام لائے، اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ آپ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی دامن اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عقیدت، بے انتہا محبت تھی۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے والد گرامی کے ساتھ میں مدینہ منورہ کی جانب ہجرت بھی فرمائی۔ جب غزوہ بدر کا سانحہ پیش آیا، اس وقت چونکہ آپ کی عمر چھوٹی تھی، غزوہ احد کے موقع پر بھی آپ کی عمر زیادہ نہیں تھی، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شرکت کی اجازت نہیں ملی۔ لیکن اس کے بعد میں جب غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو اجازت ملی، اور اس کے بعد میں کئی غزوات میں آپ نے بعمر تبارک و تعالی حصہ لیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع رسول میں بہت زیادہ فنا ہو چکے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جو سفر انہوں نے کیا تو انہوں نے اس چیز کو خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھا، محفوظ رکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا، سفر ہوا تو فلاں علاقے کی طرف سفر ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا راستہ اختیار کیا تھا، اس سفر کے دوران میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کہاں ہوا تھا، اس سفر کے دوران میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درخت کے نیچے آرام کیا تھا، اس سفر کے دوران میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے کہاں تشریف لے گئے تھے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھا تھا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب آپ کا بھی اس علاقے کی طرف سفر ہوتا تو آپ بھی وہی راستہ اختیار کرتے جس راستے کو مصطفیٰ نے اختیار کیا تھا، آپ بھی اس درخت کے نیچے قیام کرتے جس درخت کے نیچے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہوتا، آپ بھی اس جگہ پر صرف قضائے حاجت کے لیے جا کر کے آتے، قضائے حاجت نہیں کرتے، صرف جا کر کے آ جاتے کہ مصطفیٰ وہاں پر تشریف لے کر کے گئے تھے۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ایک علاقے سے تشریف گزر ہو رہا تھا تو اس علاقے کے اندر میں ایک درخت تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر کے اس درخت کے نیچے سے گزرنے لگے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کے اونچا ہو کر کے اپنے امامے کو درخت کی ایک شاخ میں آپ نے الجھا دیا، اور آپ نے الجھا دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ عبداللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسی علاقے کا سفر کیا تھا، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
امامے مبارکہ اسی درخت کی شاخ میں الجھ گیا تھا تو میں نے چاہا کہ آقا کی وہ ادا مجھے بھی حاصل ہو جائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے اور انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے قیام فرمایا. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک باحیات رہے تو آپ پابندی سے اس درخت کے پاس جاتے تھے, اس درخت کو پانی دیتے تھے اور اس درخت کا ادب و احترام کرتے تھے, اس وجہ سے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے قیام فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتوں میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس منبر اقدس پہ کھڑے ہو کر کے آپ وعظ فرمایا کرتے تھے, خطبہ دیا کرتے تھے, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جس منبر پر خطبہ دیا کرتے تھے, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منبر کے پاس جاتے, اپنے دونوں ہاتھوں کو منبر کے اس حصے پہ پھیرتے جس پہ آقا کے قدم مبارک ہوتے اور اس کو آپ اپنے ہاتھوں کو پھر چوم لیا کرتے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حقیقت میں معاملہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر ادا کو صحابہ محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے, آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ادا کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے. اسی لیے روایتوں میں ایک روایت جو حدیث پاک بیان کی جاتی ہے اس کو حدیث مسلسل کہتے ہیں. تو حدیث مسلسل میں کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل صحابہ نے دیکھا اسی طرح سے اس کو روایت کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول سے مصافحہ کیا اور مصافحہ کرتے وقت وہ حدیث بیان کی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو وہ صحابی رسول جب اس حدیث کو آگے پہنچاتے, اپنے شاگرد کو پہنچاتے, تو وہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہاتھ مصافحہ کرتے, کہتے کہ جیسے دیکھو کہ میں جس طرح تم سے مصافحہ کر رہا ہوں اسی طرح مصطفیٰ نے بھی مجھ سے مصافحہ فرمایا تھا. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت مسکرائے تھے تو میں بھی مسکرا رہا ہوں, اور مسکرا کر کے مصطفیٰ نے یہ حدیث بیان کی. پھر انہوں نے جو سنا اپنے شاگرد کو اسی طرح سے وہ حدیث پہنچائی. ایسی حدیث کو حدیث مسلسل کہتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو اس قدر اہتمام ہوتا تھا کہ آقا کی ایک ایک ادا کو وہ اپنے سینے میں محفوظ رکھا کرتے تھے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں چلو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے رمضان مبارک کا مہینہ ہے, آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں کھانا پینا ناجائز و حرام ہے اور شوہر بیوی کے تعلقات بھی نہیں قائم کر سکتے. اگر کوئی ایسا کام کر دے گا روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا, اور جان بوجھ کر ایسا کام کرے گا تو اس کو روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. روزے کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا ہے, تو غلام کا تو اس زمانے کے اندر دور رواج نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو 60 روزے لگاتار رکھنا ہے. 60 روزے رمضان شریف کے بعد میں جو اس نے ایک روزہ جان بوجھ کر کے توڑ دیا تھا تو اس کے بدلے میں اس کو لگاتار 60 روزے رکھنا ہے. اور اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو تیسرا کفارہ اس کا یہ ہے کہ 60 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. تو یہ کفارہ شریعت اسلامیہ نے بیان کیا. ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, معاملہ یہ کہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا, میں اپنے آپ پہ قابو نہ پا سکا اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا روزہ تو جاتا رہا, تمہیں کفارہ ادا کرنا ہوگا. کہا کہ ایک غلام آزاد کرو. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں محتاج انسان ہوں, غریب انسان ہوں, کہاں سے غلام خرید کر کے آزاد کر سکتا ہوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسا ہے کہ لگاتار 60 روزے رکھو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک روزے میں تو یہ عالم 60 روزے لگاتار کیسے رکھ سکتا ہوں, طاقت اپنے اندر نہیں پاتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسا ہے کہ 60 مسکین کو 2 وقتوں کا کھانا کھلاؤ.
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اتنا بھی میرے پاس نہیں ہے کہ 60 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکوں. تو اسی دوران میں ایک صاحب جو ٹوکرے بھر کر کے کھجور لے کر گئے. ایک ٹوکری بھر کر کے, پوری ٹوکری بھر کر کے کھجور لے کر کے آئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رسول سے ارشاد فرمایا کہ ان کھجوروں کو لے کر کے جاؤ اور مدینہ منورہ کے مسکین و محتاجوں میں تقسیم کر دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے, مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اختیار عطا فرمایا ہے. دین کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے کہ مصطفیٰ جس چیز کو حلال کہہ دے وہ حلال ہے, جس چیز کو حرام کہہ دے وہ حرام ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کھجوروں کو لے کر کے جاؤ, خود بھی کھاؤ, اپنے گھر والوں کو کھلاؤ, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. مصطفیٰ نے فرمایا تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو جس صحابی رسول نے اس حدیث پاک کی روایت کی تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جب مصطفیٰ نے یہ فرمایا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے, یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک بھی دکھنے لگ گئے. آپ کے دندان مبارک بھی دکھنے لگ گئے. یعنی اصل چیز مجھے یہ بتانا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین صرف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو سنتے ہی نہیں تھے, بلکہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ جب آقا نے یہ ارشاد فرمایا تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھے ہوئے تھے یا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے تھے یا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم لیٹے ہوئے تھے, بیٹھے تھے تو بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے کہ بغیر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 زانو بیٹھے تھے یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 زانو بیٹھے تھے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کی کیفیت کیسی تھی. مصطفیٰ مسکرا رہے تھے تو مسکراہٹ کا کیا عالم تھا, وہ آقا جب ہنس رہے تھے تو ہنسنے کا کیا عالم تھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کوشش کرتے تھے کہ مصطفیٰ کی ایک ایک ادا کو محفوظ فرما لے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ فرما لے. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس معاملے میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن چیزوں سے نسبت حاصل ہو چکی ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو بھی عمل انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تو ان کی کوشش یہ ہوتی کہ جہاں تک ہو سکے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اداؤں کو میں اپنانے والا بن جاؤں. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عزیزان ملت اسلامیہ اپنے والد گرامی سے اہل بیت کی عقیدت و محبت بھی سیکھی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت سیدنا اللہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کا وظیفہ متعین فرمایا, مال غنیمت سے حصہ دیا, تو حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ حصہ عطا فرمایا, اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مقابلے میں کم دیا. تو وہ عرض کرنے لگے کہ والد گرامی جس وقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ظاہر حیات میں اسلامی جنگوں میں شریک ہوتا تھا, اس وقت تو حسنین کریمین چھوٹے تھے. تو حضور والا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے جو وظیفہ دیا ہے مجھے زیادہ نہیں دیتے تو اتنا تو دینا چاہیے جتنا آپ نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے, لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے ان کے مقابلے میں مجھے کم دیا. تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ادب سکھایا, بتایا کہ اے بیٹے معاملہ یہ ہے کہ پہلے جاؤ ان کے والد جیسے والد کو لے کر آؤ, ان کی والدہ جیسی والدہ تو لے کر کے آؤ, ان کے نانا جیسے نانا تو لے کر کے آؤ, ان کی نانی جیسے نانی تو لے کر آؤ. یعنی حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بتایا کہ بیٹا میں نے ان کے ساتھ جو یہ سلوک فرمایا ہے محض اس بنیاد پر کہ ان کو آقا سے زیادہ نسبت حاصل ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جود و سخا کا بھی پیکر بنایا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں آتا ہے کہ آپ کی خدمت میں تحفے تحائف آتے تھے، ہدایہ آتے تھے، وظائف آتے تھے، لیکن روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ بھی آتا اس کو خدا کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 4000 درہم آئے۔ درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں۔ 4000 درہم آئے اور ایک بہترین قسم کی چادر آپ کے پاس آئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے رات کے وقت دیکھا کہ ان کے پاس 4000 درہم بھی آئے ہیں اور ایک بہترین قسم کی چادر بھی ان کے پاس آئی ہے، جن کو انہوں نے اپنے کپڑے اپنے اوپر میں ڈال رکھا ہے۔ اور بات ہے کہ دوسرے دن جب میں بازار سے گزر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چیز کا سودا کر کوئی چیز خرید رہے، لیکن کہتے ہیں کہ جو چیز خرید رہے ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے، دوسرے سے قرضہ لے کر کے اس کو ادا کر رہے ہیں، قیمت ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ سوچنے لگے کہ کیا معاملہ ہے، رات میں تو ان کے پاس 4000 درہم آئے تھے، رات میں تو ان کے پاس بہترین قسم کی چادر آئی تھی، لیکن کیا معاملہ ہے کہ اب یہ سودا خریدنے کے لیے آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں قیمت ادا کرنے کے لیے بھی ان کے پاس رقم موجود نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر گیا اور گھر جا کر کے میں نے ساری باتیں بیان کی تو گھر والوں نے کہا کہ جس وقت 4000 درہم آئے اسی وقت وہ لے کر کے باہر گئے اور باہر جا کر کے جتنے دراہم تھے سب کو انہوں نے غریبوں میں تقسیم فرما دیا، سب کو غریبوں میں تقسیم فرما دیا۔ وہ کہا چادر کی بات کرتے ہو، کہا کہ صبح کی وہ چادر پہن کر کے گھر سے باہر تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے بدن پہ وہ چادر موجود نہیں ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ کوئی حاجت مند آیا تھا تو حضرت عبداللہ نے وہ چادر ان کو عطا فرما دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ سے عقیدت کیسی، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے عقیدت کیسی۔ آج ہمارے لیے بھی یہ درس کی بات ہے، سیکھنے کی بات ہے۔ آج معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ گھر چلانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضرورت پڑنے پہ اس کو قرضہ بھی لینا پڑتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ذمے میں وہ قرضہ باقی رہ جاتا ہے۔ اب باقی رہ جانے کے بعد میں اگرچہ بیٹے کی حالت بہت اچھی ہو چکی ہے، اچھا کماتا ہے دھماتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بیٹا اس کی نہیں کوشش کرتا کہ میرے باپ کے ذمے میں جو قرضہ ہے میں اس قرضے کو ادا کرنے والا بن جاؤں۔ حالانکہ اس بیٹے کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے باپ کے ذمے کا جو قرضہ ہے وہ اس کو ادا کر دے رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال مبارک کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا یہ تو بتاؤ کہ میرے ذمے کتنا قرضہ ہے لوگوں کا۔ تو بتایا گیا کہ حضور والا آپ کی ذمے میں 86,000 کا قرضہ ہے۔ 1-2 روپے کی بات میں 86,000 اس زمانے کے اندر بہت بڑی رقم ہو گئی۔ تو کہا کہ والد گرامی آپ کے ذمے میں 86,000 کا قرضہ باقی ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، جب میرے پہ اتنا قرضہ ہے تو میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تم خاندان والوں کے پاس چلے جانا، اور وہ میرا اگر قرضہ ادا کر دے تو بات ٹھیک ہے۔ کہا کہ اگر وہ نہ ادا کر سکے تو کہا کہ وہ قبیلے کے پاس چلے جانا، وہ ادا کر دے تو بات ٹھیک ہے، کہا کسی اور سے نہ کہنا۔ یہ کہہ کر کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ابھی نماز جنازہ ہوئی نہیں ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں سنو کہ میرے والد گرامی کا قرضہ جن جن کے اوپر بھی جن سے بھی میرے والد گرامی نے قرضہ لیا تھا تو سن لو کہ ان تمام قرضوں کی ادائیگی کی ذمہ داری عبداللہ بن عمر لیتا ہے، عبداللہ بن عمر لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی کا ایک ایک پائی سب کو آپ نے ادا فرما دیا۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ آپ کے خادم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد مجھ سے کہا کہ پورے مدینہ منورہ میں چلے جاؤ اور جا کر کے کہہ دو کہ عبداللہ بن عمر کی طرف سے تمہیں دعوت دی جاتی ہے۔ خادم نے کہا کہ حضور والا معاملہ ایسا کہ روٹی کا تو انتظام نہیں ہے، بغیر روٹی کے سب کی دعوت کیسی ہوگی؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گوشت رہے گا، گوشت کا شوربہ رہے گا، جس کو کھانا ہوگا کھائے گا، جس کو نہیں کھانا ہوگا وہ چلا جائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ گوشت سے ضیافت ہوتی ہے، گوشت کھایا جاتا ہے، تو گوشت کے ذریعے سے میں سب کی دعوت کر رہا ہوں۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک بہترین قسم کی اونٹنی بہت قیمت میں، زیادہ قیمت میں آپ نے خریدا، اور خریدنے کے بعد وہ قیمتی اونٹنی پہ سوار ہو کر جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو وہ اونٹنی آپ کو بہت پسند آئی۔ جیسے اونٹنی کی محبت آپ کے دل میں آئی، اچھی لگی، آپ نے خادم کو کہا کہ اونٹنی کو بٹھا دو، اونٹنی کو بٹھا دیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی سے نیچے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس اونٹنی کو لے جا کر کے ان جانوروں میں شامل کر دو جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ کہا حضور ابھی تو خریدا ہے، کہا کہ خریدا دل کو بھا گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ جو چیز تم کو سب سے زیادہ پسند ہے اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹنی کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش فرما دیتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو جاتے ہیں، بیماری کی حالت میں مچھلی کھانے کی تمنا ہوتی ہے، گھر والے مچھلی کا انتظام کرتے ہیں، 1 یا 2 درہم میں مچھلی خریدی جاتی ہے، مچھلی تیار ہو کر کے سامنے رکھی ہوئی ہے، دروازے پہ مسکین آ جاتا ہے، سوال کرنے والا آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ مچھلی اٹھا کر کے مسکین کو دے دی جائے، مسکین کو دے دی جائے۔ گھر والوں نے کہا کہ حضور آپ کی بہت کھانے کی تمنا تھی، یہ آپ کے لیے انتظام کیا گیا ہے، آپ مچھلی تناول فرما لیجئے، مسکین کو کوئی دوسری چیز ہم دے دیں گے، کوئی دوسری چیز دے دیں گے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، مسکین کو یہ مچھلی دے دی جائے۔ گھر والوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو رقم دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں کہ پیسے سے اس کا زیادہ کام نکلے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ کو یہ مچھلی پسند آئی ہے، اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے کہ ہرگز تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز خدا کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ فرمایا کہ مجھے مچھلی پسند آئی ہے، اس مچھلی کو خدا کی راہ میں دے دیا جائے۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے، آقا کی ایک ایک اداؤں کو اپنی زندگی میں لانا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے دنیا داری سے دور رہنے کا حکم دیا، آپ دنیا داری سے دور رہے، آخرت سے آپ نے محبت فرمائی، آخرت کو آپ نے پسند فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور معاملہ کیا تھا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو شخص جس قدر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا، نیک اعمال کرتا، تو آپ اس کے ساتھ جود و سخا کا اس قدر ہی معاملہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کے جو غلام ہوتے تو ان غلاموں میں جو غلام اللہ کی عبادت میں زیادہ مشغول ہوتا آپ اس کو آزاد فرما دیا کرتے تھے، غلامی سے آزاد کر دیا کرتے تھے۔ غلاموں کو بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبادت گزار زیادہ ہوتا ہے، خدا کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، آپ اس کو آزاد کرتے ہیں۔ تب غلاموں نے بھی شروع کر دیا، جہاں حضرت عبداللہ بن عمر نظر آتے ان کے سامنے کھڑے ہو کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آزاد کر دیتے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ حضور وہ تو اس طرح سے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ
نے فرمایا کہ خدا کی عبادت کی عام یہ کرنا چاہتے ہو تو عبداللہ ایسا دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہے، عبداللہ ایسا دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہے۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ، اسی سے مجھے یاد آیا حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عمل۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جگہ جگہ اعلان فرما دیا تھا کہ دینی تعلیم کا اہتمام کیا جائے، دینی تعلیم کا اہتمام کیا جائے، اور جو بھی دین کی تعلیم حاصل کرنے والے ہوتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے لیے وظیفہ متعین کر دیا تھا کہ جو بھی دین کی تعلیم حاصل کرے گا اس کو بیت المال سے اتنی رقم دی جائے گی، بیت المال سے اتنی رقم دی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر یہ پہنچائی گئی کہ حضور والا معاملہ ایسا ہے کہ بہت سے لوگ تو یہ وظیفہ لینے کے لیے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کسی کا وظیفہ بند نہ کیا جائے، کم سے کم اس بہانے تو آ کر کے بیٹھ کر دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ کیسا عطا فرمایا، کتنا عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، لوگ اس قدر جمع کیوں رہے، آخر آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ بتایا گیا کہ راستے میں ایک شیر آ کر کے بیٹھ گیا ہے جس کی ہیبت کی وجہ سے، جس کے خوف کی وجہ سے لوگ راستہ پار نہیں کر رہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، تو آگے بڑھنے کے بعد میں شیر کے منہ کو پکڑتے ہیں اور اس کی گردن کے پہ ایک تھپڑ لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ مخلوق خدا کو کیوں پریشان کرتا ہے، یہاں سے چلا جا۔ شیر نکل کر کے چلا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو کہ ہم نے اپنے دل میں غیر خدا کا خوف بسا لیا ہے، جس کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں صرف خدا کا خوف پیدا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق خدا سے بھی ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں، ہمیں پتہ چلے گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جن کے تعلق سے مصطفیٰ فرمائے رجل صالح، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عبداللہ تو نیک انسان ہے، عبداللہ تو نیک مرد ہے۔ تو جس کے نیک ہونے کی شہادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم عطا فرمائے، اس عبداللہ کی شان کیا ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ کا ایک شخص آ جاتا ہے، وہ آ کر کے یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ میرے کپڑے کے اوپر میں مچھر کا خون اگر لگ گیا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کپڑے کو دھونا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ جاتے ہیں اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کوفی کو دیکھو کہ مچھر کا خون لگ گیا ہے تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے، اور جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا خون بہایا اس وقت میں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نہ آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے۔